اچھا، یقین کریں کہ مجھے اس دن اپنے اللہ رب العزت سے بے انتہا محبت ہو گئی تھی، اور اسی واقعے نے میرا تقوی بڑا مضبوط کر دیا تھا۔ کیونکہ جب اس بندے نے، اس انڈین مسلمان تھا، اللہ اس کو حیاتی دے اور ہمیشہ خوش رکھے، میں تو دعائی کرتا ہوں اپنے دشمنوں کے لیے بھی، تو اس نے جب یہ کہا نا کہ تمہارے پاس 7 دن ہے، بھاگ جاؤ یہاں پر، اب میں پریشان ہو گیا۔ ہماری کمپنی میں ان دنوں پھر مطلب ان 3 دن کے اندر ایک ڈرائیور آیا، لاہور کا تھا، ہماری کمپنی نے رکھا۔ تو وہ کیا ہوا کہ اس ڈرائیور نے اس انڈین کے ساتھ مل کے ایک کھیل کھیلا کہ ایک پروجیکٹر ریپیئر ہوا تھا، تو پروجیکٹر ریپیئر ہوا تھا 150 روپے کا، 150 ریال کا، اور انہوں نے کمپنی سے چارج کر لیا تھا 1500 ریال، 1500 ریال۔ تو اس چکر میں جو ہے وہ اللہ اکبر، کیا ہوا کہ اس لاہور والے اور اس انڈین کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا کہ تم نے مجھے اتنا حصہ دیا ہے، تم نے مجھے اتنا سارا تو تم نے کھا دیا ہے۔ اس لاہور والے کو غصہ آ گیا کہ اس نے جناب مجھے پیسے کم دیے ہیں اور میں بھی اس میں شامل ہوں۔ لاہور والے نے یہ جو اس کا پروجیکٹر کا پیسہ مارنا تھا نا، اسی بندے کا جس نے مجھے الٹیمیٹم دیا تھا 7 دن کا بھاگنے کا، کمپنی کو بتا دیا جی کہ یہ تو بندہ آپ کے پیسے کھاتا ہے، آپ کے یہ کمپیوٹر بیچتا ہے، آپ کی یہ چیزیں بیچتا رہتا ہے باہر، یعنی کمپنی کے ایسٹس باہر لوگوں کو بیچتا رہتا ہے۔ تو کمپنی والوں نے اس کی بات کا سیریس لے لیا ڈرائیونگ کا، اور پھر انہوں نے اس ٹیکنیشین کو کال کر دی جس نے پروجیکٹر ریپیئر کیا تھا۔ اس نے بتایا جی کہ میں نے تو 150 ریال لیا ہے، کمپنی کہہ رہی ہے ہم نے تو 1500 ریال پے کیا ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ ایک بڑا ایک قسم کا فراڈ ہوتا ہے۔ یہ لوگ ایسے کماتے رہتے ہیں لیکن یہ حرام کا پیسہ ہو جاتا ہے، حلال کا نہیں ہوتا۔ اب جناب کمپنی کے مالک کو غصہ آ گیا، اس نے جناب اس کو میرے سامنے، اللہ رب العزت کی ذات گواہ ہے جو بڑا جل شانہ ہے، میرے سامنے اس کو تھپڑ مارے اور یہ کہا کہ کل تم جیل میں جاؤ گے، تم نے ہماری کمپنی کے اتنے ایسٹس بیچے ہیں، تم نے کمپیوٹر بیچے ہیں، تم نے یہ کیا ہے۔ اب وہ بندہ رات کو رونے لگ پڑا، اور اللہ رب العزت کی قسم وہ میں وقت نہیں بھول سکتا کہ وہ میرے روم میں آیا، کیونکہ ہمارے اپنے اپنے کمرے ہوتے تھے، رہائشی ہوتی ہیں۔ جب میرے روم میں آیا تو مجھے کہتا ہے سعد بھائی مجھے بچا لو۔ میں نے کہا میں تمہیں کیا بچاؤں؟ کہتے ہیں یہ کل مجھے جیل میں کروا دیں گے تو میری بہنیں ہیں ان کو طلاقیں ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، میری بیوی کو مجھ سے نفرت ہو جائے گی۔ میں کہ میں تمہیں کیسے بچا سکتا ہوں، بتاؤ میں کیا کروں؟ میں یہاں سے بھاگنے لگا ہوں تو تم مجھے روکنا مت۔ میں نے کہا بھائی تم اپنی مرضی سے بھاگ رہے ہو، میں تمہیں کیوں روکوں گا؟ کاش کہ وہ بندہ خود بھی یہ ویڈیو سن لے تو اس کو پتہ چل جائے۔ تو انڈیا اتر پردیش سے ہے، میں اتنا صرف اشارہ دوں گا، میں اس کے گاؤں کا نام نہیں بتاؤں گا ورنہ اس تک یہ ویڈیو پہنچ جائے گی اور وہ پھر یہ کہے گا کہ میری شکایتیں لگا رہا ہے، لیکن پہنچ بھی جائے تو خیر اچھا ہی ہے۔ تو یقین کریں رات کا ٹائم تھا، وہ بندہ وہاں سے بھاگا اور جوتے جو اس نے کیٹ کے لیے ہوئے تھے 350 ریال کے، وہ بھی چھوڑ کے بھاگا۔ اور یقین کریں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب میرے ایسے قدموں میں بیٹھ گیا، اللہ کی قسم میرے قدموں میں بیٹھ گیا، سعد بھائی مجھے بچا لو، سعد بھائی مجھے بچا لو۔ تو میں نے اسے کہا سنو، جاتے ہوئے میں نے اس کو ایک چیز گفٹ کی، میرے پاس تھی تفسیر ابن کثیر قرآن پاک کی۔ میں نے کہا دیکھو تم کہتے ہو نا کہ میں چیز کو چھوڑوں، میں نے کہا یہ ہوتا ہے غرور کا نتیجہ، تو تم نے بہت غرور کیا اور تم نے مجھے بھگانے کی کوشش کی، اب تمہیں خود بھاگنا پڑ رہا ہے۔ یہ لو تفسیر ابن کثیر، جب بھی وقت ملے اس تفسیر ابن کثیر کو پڑھنا، قرآن کریم کے ترجمہ و تفسیر کو، تمہیں پتہ چلے گا کہ جو انسان کی نیک بختی ہوتی ہے، انسان کی نیک نیتی یا اس کے جو اخلاق ہوتے ہیں، وہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جس بندے کا اخلاق اعلیٰ ہے نا، یقین کریں کہ اس کی پوری زمانہ عزت کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کی۔ مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ آپ کے اخلاق کے عشق میں گم تھا۔ میرا بھی زندگی کا یہی رہا ہے کہ اپنے اخلاق کو اتنا بلند کرو کہ لوگ آپ کے عاشق ہو جائیں۔ تو پھر وہ بھاگ گیا، اور ان دنوں جو ہوتا ہے کہ وہ ترحیل کے ذریعے، ترحیل جیل کو کہتے ہیں، تو یہ 2003 کی بات ہے نا، تو وہ پھر ترحیل کے ذریعے سعودی عرب سے بھاگ کر انڈیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر ایک دن جس دن مجھے اللہ ملا، اس کے بعد کا واقعہ ہے، بہت تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، میں پھر وہ کبھی بتاؤں گا کہ جب کمپنی والوں کو پتہ چلا کہ وہ انڈیا پہنچ چکا ہے، اور کمپنی والوں نے مجھے ایک چیز کہی کرنے کو جس کو میں نے نہ کیا، اس لیے کہ اس میں تکبر کے معاملات تھے۔ تو اس رات مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے میری ملاقات ہوئی تھی، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ میں وہ بھی اپنے ناظرین کو بتاؤں گا۔ یہ بڑے مقدر کی بات ہوتی ہے، خوش قسمت لوگ یہ ایسی ویڈیو دیکھتے ہیں جو کہ ایسی باتیں سننا چاہتے ہیں، اور الحمدللہ میری زندگی میں ایسے ہی واقعات بھرے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اتنی عزت عطا فرمائی ہے کہ ٹک ٹاک پہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے ناظرین کتنی عزت کرتے ہیں، اور بغیر کسی
یعنی کہ یہ کہے کہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، لوگ خود بخود لائک کرتے ہیں اور فالو کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس دن مجھے اللہ تعالیٰ ملا تھا انشاءاللہ۔